رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر مکہ مکرمہ کی وادی میں ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی انہی خشک پہاڑیوں کے درمیان ایک ننھا سا بچہ دنیا میں تشریف لایا، لیکن دنیا کیا جانتی تھی کہ یہ بچہ کون ہے؟ لوگ کیا جانتے تھے کہ جس بچے کو آج مکہ مکرمہ کی گلیوں میں ایک نومولود سمجھا جا رہا ہے، کل اسی کی زبان سے لا الہ الا اللہ کی صدا پوری دنیا میں گونجے گی۔ لوگ کیا جانتے تھے کہ یہ بچہ ایک دن یتیموں کا سہارا بنے گا اور کیسر و کسریٰ کے مقابلے میں ایک عظیم امت کی بنیاد رکھے گا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو دنیا میں آئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے کہ عرب کے اس زمانے کے رواج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت اور پرورش کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر لے جانے کا وقت آ گیا۔ اس زمانہ میں مکہ مکرمہ کے بہت سے خاندان اپنے نومولود بچوں کو دیہاتی علاقوں میں رہنے کے لیے دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ دیہات کی صاف ستھری اور کھلی ہوا، قدرتی ماحول، خالص عربی زبان اور نسبتاً صحت مند آب و ہوا۔ طائف اور اس کے ارد گرد کے علاقے، خصوصاً بنو سعد کے علاقے سے دودھ پلانے والی خواتین مکہ مکرمہ آتی تھیں۔ ذرا سوچئے، وہ زمانہ آج کی طرح گاڑیوں کا نہ تھا، نہ پکی سڑکیں، نہ آرام دہ سفر۔ یہ خواتین اپنے جانوروں پر سوار ہو کر لمبا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچتیں۔ ان کے دلوں میں ایک ہی خواہش ہوتی تھی، کوئی ایسا بچہ مل جائے جسے ہم اپنی گود میں لے جائیں اور اس کی رضاعت کے بدلے ہمیں کچھ معاوضہ حاصل ہو جائے، کیونکہ ان کا روزگار بھی اسی سے وابستہ تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انہوں نے بچوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک کے بعد ایک بچہ، خاندانوں سے ملاقاتیں۔ ہر دائی کی کوشش تھی کہ اسے کسی خوشحال گھرانے کا بچہ مل جائے تاکہ اسے اچھا معاوضہ حاصل ہو، اور انہی دائیوں میں ایک خاتون تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں، لیکن ان کا سفر آسان نہیں تھا۔ یہ تقریباً 160 سے 170 کلومیٹر کا سفر تھا۔ ان کا جانور کمزور تھا، اتنا کمزور کہ دوسری عورتیں ان سے آگے نکل جاتیں۔ قافلہ آگے بڑھتا اور حلیمہ پیچھے رہ جاتیں۔ کبھی وہ اپنے جانور کو تیز کرنے کی کوشش کرتیں، کبھی انتظار کرتیں، اور کبھی شاید دل میں یہ خیال آتا کہ اللہ جانے آج کیا نصیب میں ہے۔ لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا نصیب لکھ دیا ہے جس کی برکت کا تذکرہ قیامت تک ہونے والا ہے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچیں تو دوسری دائیوں نے بچوں کو اپنے اپنے حصے میں لینا شروع کر دیا۔ خوشحال خاندانوں کے بچے، ایسے بچے جن کے والدین بہتر معاوضہ دینے کی استطاعت رکھتے تھے، دائیاں ایک ایک بچے کو لے رہی تھیں۔ لیکن ایک ایسا بچہ بھی تھا جسے دیکھ کر اکثر دائیوں نے رغبت ظاہر نہ کی۔ وہ بچہ یتیم تھا۔ وہ محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے بعض دائیوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے گھر سے شاید زیادہ معاوضہ نہ ملے۔ چنانچہ وہ ایک ایک کر کے دوسرے بچوں کو لے گئیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کوئی بچہ نہ بچا۔ باقی دائیاں اپنے اپنے بچوں کو ساتھ واپس جانے کو تیار، ہر طرف چہل پہل، اور حضرت حلیمہ سعدیہ خالی ہاتھ۔ وہ سوچ رہی تھیں، خالی ہاتھ واپس جانے سے بہتر ہے کہ اسی یتیم بچے کو ہی لے لوں، اور یہ فیصلہ ان کی پوری زندگی بدلنے والا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ وہ کسی یتیم کو نہیں لے کے جا رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں
اپنے محبوب نبی کی خدمت اور پرورش کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھیں کہ آج یہ بچہ جو ان کی گود میں آنے والا ہے، کل یہی بچہ ان کے گھر کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنے گا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول خدا کو اپنے پاس لے لیا اور پھر یہاں سے برکتوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جسے سیرت کی کتابیں حیرت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب وہ رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کر واپس روانہ ہوئیں تو حالات بدل گئے۔ وہی کمزور سواری جو سفر میں سب سے پیچھے رہ جاتی تھی، اب اتنی تیز چلنے لگی کہ دوسری عورتیں حیران رہ گئیں۔ ذرا تصور کریں، جو جانور ابھی تک چلنے میں مشکل محسوس کر رہا تھا، اب قافلے سے آگے نکل رہا ہے۔ ساتھ سفر کرنے والی عورتیں حیران ہو گئیں کہ حلیمہ، ابھی تو تم ہمارے پیچھے رہ رہی تھی، اب تم ہم سے آگے کیسے نکل گئی؟ یہ صرف ایک سفر کی رفتار نہیں تھی، یہ ایک گھر کی طرف آنے والی برکتوں کا پہلا منظر تھا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے حالات دیکھیے۔ ان کے جانوروں کے دودھ کی کیفیت بدلنے لگی۔ جن بکریوں کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے شاید ان سے زیادہ دودھ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر والے دودھ سیر ہو کر پیتے، لیکن دوسری طرف ان کے ہمسائے جن کے جانور انہی علاقوں میں چرتے تھے لیکن ان کے جانور دودھ نہ دیتے۔ یہ وہ برکت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں عطا فرمائی۔ اور یہاں ذرا رک کر سوچیں، دنیا کے اصول کیا کہتے ہیں؟ ایک یتیم بچہ جس کے والد دنیا میں نہیں ہیں، جس کے گھر سے زیادہ معاوضہ ملنے کی امید نہیں ہے، اسے کوئی کیوں لے کر جائے گا؟ لیکن اللہ کے فیصلے کیا کہتے ہیں؟ جسے دنیا کم سمجھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو دنیا کے لیے سب سے عظیم نعمت بنا دیا۔ اور یہی تو اللہ کی شان ہے۔ لوگ ظاہری حالات دیکھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ حقیقت دیکھتا ہے۔ لوگ کہتے یہ یتیم ہے، اللہ فرماتا کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ دیا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو شاید اس وقت معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ جس بچے کو اپنی گود میں لے کر جا رہی ہیں، اس بچے کی نسبت سے ان کا نام بھی تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا میں کتنے بچے پیدا ہوئے، کتنے خاندانوں نے بچوں کی پرورش کے لیے، کتنی دائیوں نے بچوں کو دودھ پلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ کو یہ شرف دیا کہ وہ اپنے محبوب نبی کی رضائی والدہ بنیں۔